الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور آج 15 روزے ہو گئے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر الحمدللہ قرائے کرام، حفاظ کرام اللہ جل شانہ کا یہ قرآن امت کو سنا رہے ہیں۔ تو یہ قرائے کرام، حفاظ کرام کی محنت ہے اور یہ امت پر احسان ہے، کیونکہ ناظرین پورا سال ہمیں قرآن سننے پڑھنے کی توفیق تو نہیں ہوتی، لیکن اس بہانے سے الحمدللہ اس ماہ مقدس میں ہم قرآن کو سن لیتے ہیں۔ تو ان کی بڑی مہربانی ہے، احسان ہے، فضل ہے حفاظ کرام کا۔ تو اب ایک مسئلہ اس موقع پر عوام کے اندر یہ ہے کہ تراویح کے موقع پر جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، کیا حفاظ کرام کی خدمت کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ایک بات تو دھیان سے سن لو کہ ہم جو حفاظ کرام کی خدمت کرتے ہیں یہ ان کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، یہ ان کی مزدوری نہیں ہے، کوئی اجرت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی مزدوری یا قرآن کی اجرت کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ چاہے پوری دنیا کے خزانے تم حفاظ کرام کو دے دو تو یہ ان کی اجرت اور مزدوری کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جو بہت کم مقدار میں ان کی خدمت کر رہی ہے ان کو ہدیہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آج تک کسی حافظ قرآن نے یہ مطالبہ نہیں کیا اور نہ یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ میں آپ کو تراویح سناؤں گا، تمہیں مجھے اتنا پیسے دینا ہے، اتنا مال دینا ہے۔ تو جب وہ مطالبہ نہیں کرتا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اپنی زبان سے کچھ تمہیں مطالبہ نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، تو پھر اس میں جائز اور ناجائز والی کیا بات ہے؟ پھر یہ ہدیہ ہے۔ تو مفتی زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظ کرام کی ہر موقع پر سپورٹ کی ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کو اتنا کپڑے دو کہ پورا سال اس کو لینے کی ضرورت نہ پڑے، اور اتنا اس کو مالا مال کر دو کہ پورا سال اس کو اپنے ذریعہ معاش کی فکر ہی نہ رہے۔ تو ذرا سنتے ہیں مفتی اب یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ رمضان شریف کے حفاظ کو یا ویسے بھی قرآن کریم پڑھنے والے کو کچھ تعظیم و تکریم دی جا سکتی یا نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ تقریباً تمام بزرگوں نے اس کو منع کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے بھی اصح فی الباب حدیث کا ذکر نہیں کیا جس میں پیغمبر نے ابو سعید خدری کو اجازت دی اور فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو تمہیں قرآن پر ملے۔ تو چونکہ ان بزرگوں نے فتویٰ صادر کرتے وقت اس حدیث کا کوئی لحاظ نہیں کیا، یا ان کو یاد نہیں رہی یا خیال نہیں ہوا، اس لیے ان فتاویٰ سے ہم معذرت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں طالب علموں سے قرآن پڑھوانا اور کچھ نہ دینا یا نہ کھلانا پلانا بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے۔ سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی ہو، لیکن اس شان سے ہو کہ ہر طالب کو ایک ایک ٹیٹرون کا تان ملے، 5-5 ہزار روپے کا نوٹ ملے لفافے میں، اور پستے و بادام اور اصل دودھ کا شربت روح افزا کے ساتھ۔ یہ تعظیم قرآن ہے اور بہترین تکریم اور تعظیم ہے۔ یہ اس کو نہیں سمجھتے میرا تفرد، بتو تفرد سمجھ تو لے کم عقل آدمی۔ اصح فی الباب حدیث بخاری میں 22 جگہ یہ حدیث ہے۔ تو جو حدیث پر عمل کرتا ہے وہ متفرد ہے، اور جو خالی فتاوائے بزرگان جو ہے نا اس کو گماتے پھراتے ہیں وہ متفرد نہیں، وہ تو منحرف ہے۔ وہ نیست حجت قول و فعل و ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر۔ پھر کہتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میں کہتا ہوں اس آیت کے نیچے مجھے مفسر دکھاؤ جس نے ممانعت کا استدلال کیا ہو۔ روح المعانی میں لکھا ہے وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ أَحَادِيث لَا تَصِحُّ، ممانعت کی حدیث سے صحیح نہیں ہے۔ وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ،
وتضافرت اقوال العلماء على جواز ذلك، احادیث صحیح اور علماء دین کے ہر زمانے میں اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی تعظیم اور تکریم اور تعلیم پر یا پڑھنے پڑھانے پر کوئی لینا دینا صرف ثواب نہیں، بہت زیادہ اجر کا باعث۔ تو ناظرین، مفتی اظہار علی صاحب نے یہ فرمایا کہ حافظ قرآن کی خدمت کرو، ترغیب دی ہے، اور یہ حقیقت سچ ہے۔ اب ذرا مفتی طارق مسعود صاحب مد ظلہ العالی ان کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ جو حافظ لوگ تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، خوب سمجھ لو۔ تراویح کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے۔ مفتی اظہر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر ان کا تراویح کے بارے میں جو اجرت کا فتویٰ ہے 100% سے بھی زیادہ غلط ہے۔ جیسے وہ اسٹرابری کو ناجائز کہتے ہیں نا، یہ فتویٰ بالکل کالعدم ہے۔ اسٹرابری کے ناجائز کیا مکروہ ہے، تنزیہی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت مفتی اظہر علی صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں، وہ اسٹرابری کو مکروہ یا ناجائز کہنے والا فتویٰ ان کا، اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ ان کی ایک رائے بھی نہیں کہہ سکتے، بس ویسے ہی ایک ان کے جذبات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسٹرابری کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ عجیب سی شکل والی یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو کہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، یہ بھی ان کے کیا ہیں، جذبات ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل حافظوں نے ان کے فتوے کو بنیاد بنا کر تراویح کو ایک بہتر۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حافظ قرآن کی خدمت کرنا تراویح کے موقع پر یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ تو مفتی صاحب یہ اپنا فتویٰ براہ کرم اپنی جیب میں رکھو، اور اس موقع پر جو غریب حفاظ کرام ہیں ان کی تھوڑی بہت معاونت ہو جاتی ہے، اور یہ ہدیہ کے طور پر ہے، اس میں اجرت اور مزدوری والی بات نہیں ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اپنے قراء کی خدمت کرتے ہیں وہ سعادت سمجھ کر کرتے ہیں اور ہدیہ سمجھ کر دیتے ہیں۔ تم یہ کہو کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ہاں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی قاری قرآن یا حافظ قرآن پہلے طے کرے، تراویح شروع کرنے سے پہلے طے کرے کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، میں نے اتنی اجرت مزدوری لینی ہے اس کی، تو پھر ہم بھی اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ اگر وہ طے نہیں کرتا اور ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں اور ہدیہ سمجھ کر دیتے ہیں تو یہ الحمدللہ جائز ہے، اور تمام مفتیان کرام کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ علی صاحب کی باتیں